بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیو، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں ہم دولت عثمانیہ کی تاریخ کو بیان کر رہے ہیں۔ آج اس کی 55 نمبر قسط ہے جس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیو، بزرگوں، حکومت فرانس دولت عثمانیہ کی دوست اور روس کی دشمن تھی اس وقت۔ اس کی خارجہ سیاست کا ایک اہم مقصد یہ تھا کہ دولت علیہ سے مل کر روس کے دائرہ اقتدار کو بڑھنے سے روکے، خصوصاً پولینڈ کو اس کی زد سے محفوظ رکھے۔ لیکن اس کے باوجود وہ روس سے ترکوں کی حمایت میں جنگ کرنے کے لیے تیار نہ تھا، برخلاف اس کے کہ اس کی پالیسی یہ تھی کہ جنگ سے علیحدہ رہ کر سلطنت عثمانیہ اور روس کو باہم لڑا دے تاکہ دونوں ایک ہی وقت میں کمزور ہو جائیں۔ فرانس کے وزیر اعظم شوازیل نے دسمبر 1769 میں ایک خط پرنس کونتز وزیر اعظم آسٹریلیا کو اس مضمون کا لکھا تھا کہ ترکی اور روس کی جنگ جتنے میں عرصہ تک قائم رہے، فرانس اور آسٹریلیا کے اتحاد کے لیے مفید ہے، کیونکہ اس صورت میں دونوں حریف یکساں طور پر کمزور ہو جائیں گے، اور اگر زمانہ نے مساعدت کی تو اس سے ہمیں بے شمار فائدہ حاصل ہوگا۔ نہ صرف یہ کہ اس جنگ کی جاری رکھنے میں حکومت فرانس اپنا فائدہ دیکھ رہی تھی، بلکہ روس کے خلاف اعلان جنگ کرنے کے لیے باب علی کو اپنی ترغیبوں سے مجبور بھی اسی نے کیا۔ چنانچہ جب کیتھرین کی ایجنٹ یونان، کریٹ، بوسنیا اور مونٹی نیگرو میں پہنچ کر عیسائی رعایا کو دولت عثمانی کے خلاف بغاوت پر آمادہ کرنے لگے تو فرانس کے سفیر ورجینس نے اس بات پر زور دیا کہ روس کی ان کارروائیوں کا جواب دیا جائے، اور پھر کچھ عرصہ کے بعد جب اہل پولینڈ کی ایک جماعت روس کے مظالم سے تنگ آ کر سلطنت عثمانی کی سرحد میں پناہ گزین ہوئی اور روسی دستوں نے وہاں اس کا تعاقب کیا، تو باب علی کو اعلان جنگ پر آمادہ کرنے میں زیادہ دخل سفیر فرانسی کے مشورے کو تھا۔ حکومت فرانس کے نزدیک یہ جنگ اتنی اہم اور ضروری تھی کہ اس نے اپنے سفیر کو اس عظیم الشان خدمت کے صلہ میں 3 ملین کی گراں قدر رقم پیش کر دی تھی، مگر ورجینس نے اس رقم کو واپس کر دیا اور لکھا کہ اعلان جنگ ہو گیا، میں نے اپنے آقا کے حکم کی تعمیل کی، 3 ملین کی رقم جو میرے کام کے لیے بھیجی گئی ہے واپس کرتا ہوں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فرانس کی دشمنی تو چھپی ہوئی تھی، لیکن انگلستان کا طرز عمل واضح طور پر مخالفانہ تھا۔ گو بظاہر وہ بھی اپنے کو دولت عثمانی کی حیثیت سے پیش کر رہا تھا، چنانچہ جیسا کہ مصطفیٰ کامل پاشا نے لکھا ہے، 18ویں صدی میں انگلستان کی سیاست دولت عثمانی کی نسبت دو رخی تھی۔ ایک طرف تو روسیوں کو جنگ میں پوری مدد دے رہا تھا، اور دوسری طرف دولت عثمانی کی دوستی کا دم بھرا تھا تاکہ اس کے رازوں سے واقف ہو کر حکومت روس کو باخبر کرتا رہے۔ انگلستان کی اس پالیسی کے مختلف اسباب تھے۔ چند سال قبل انگلستان نے فرانس کو شکست دے کر ہندوستان پر قبضہ کیا تھا، جس کی وجہ سے فرانس اس کا سب سے بڑا دشمن تھا، اور چونکہ فرانس دولت عثمانی کا حریف تھا، اس لیے قدرتاً انگلستان روس کی جانب میل ہوا۔ روس اور انگلستان کے اتحاد میں اس وجہ سے بھی سہولت ہوئی کہ ابھی تک روس کی توجہ ہندوستان کی جانب متبل نہیں ہوئی تھی، اور انگلستان کو روس کی طرف سے کوئی خطرہ پیدا نہیں ہوا تھا۔ علاوہ بر ان دونوں سلطنتوں میں تجارتی تعلقات بھی تھے۔ روس کی درآمد تمام تر انگلستان سے ہوتی تھی۔ اگر انگلستان روس کا ساتھ نہ دیتا تو ان تجارتی تعلقات کا منقطع ہو جانا یقینی تھا۔ لیکن چونکہ اس زمانے میں انگلستان اپنی سلطنت کے اندرونی خلفشار میں مبتلا تھا، یعنی ایک طرف امریکہ کے نو آباد کار آزادی اور خود مختار حکومت کا مطالبہ کر رہے تھے، دوسری طرف ہندوستان میں برطانوی تسلط قائم کرنے کی جدوجہد جاری تھی، اور اس لیے روس اور سلطنت عثمانی کی جنگ میں وہ نمایاں حصہ نہ لے سکا۔ تاہم اس کے متحد جنگی جہاز روسی بیڑا میں شامل تھے، اور بہت سے انگریز افسر روسی جہازوں اور فوجوں میں کام کر رہے تھے۔ پھر بھی جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں،
وہ دولت علیہ کی دوستی کے پردہ میں روس کو فائدہ پہنچانا چاہتے تھے اور علانیہ دشمنی کو اپنے مقصد کے خلاف سمجھتا تھا۔ اس لیے اس نے 1770 میں باب علی کے سامنے اپنی خدمات روس سے صلح کرانے کے لیے پیش کی۔ اس کے جواب میں باب علی نے سفیر برطانیہ کو لکھا کہ یہ کیسی حیرت انگیز بات ہے کہ انگلستان اپنی وساطت سے صلح کرانے کی تجویز پیش کر رہا ہے، حالانکہ اس کے جہاز روسی بیڑا میں شامل ہو کر ہم سے جنگ کر رہے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ اس کی یہ تجویز صرف روس کو فائدہ پہنچانے کی غرض سے ہے۔ بس انگلستان کو چاہیے کہ اپنی پالیسی صاف طور پر ظاہر کر دے تاکہ باب علی کو معلوم ہو جائے کہ وہ کس کے ساتھ ہے۔ اس جواب کا نتیجہ یہ ہوا کہ انگلستان کو معلوم ہو گیا کہ باب علی اس کی دو رخی پالیسی سے واقف ہے، چنانچہ اس نے شرمندہ ہو کر اپنے جہاز اور افسر روس سے واپس بلا لیے۔ لیکن یہ اس وقت ہوا جب لڑائی قریباً ختم ہو چکی تھی، پھر بھی انگلستان روس کے ساتھ تھا کہ دوستی کچھ ادا کرتا رہا۔ چنانچہ جب باب علی نے پرشا اور آسٹریلیا سے یوں خواہش کی کہ وہ درمیان میں پڑ کر صلح کرا دیں تو برطانوی سفیر نے ایک جاسوس کی طرح اس کی اطلاع حکومت روس کو دے دی تاکہ وہ ہوشیار ہو جائے۔ کیتھرین کو جب یہ معلوم ہوا تو اس نے جنرل رومانزوف کو ہدایت کی کہ وہ صدر اعظم کو لکھے کہ روس باب علی کے ساتھ صلح کی گفتگو کرنے کے لیے تیار ہے، بشرطے کہ سفیر روس اور برسوکف جو اعلان جنگ کے وقت قسطنطنیہ میں قید کر لیا گیا تھا آزاد کر دیا جائے اور پرشا اور آسٹریلیا کو صلح کے مقابلے میں نہ پڑنے دیا جائے، کیونکہ ایسی صورت میں فرانس بھی دخل دے گا اور اس کی مداخلت زارینیا کو قطعاً منظور نہیں ہے۔ روس کے ساتھ انگلستان کی شرکت کا ایک بین الاقوامی ثبوت یہ ہے کہ دوران جنگ میں جب فرانسیسی وزیر اعظم شوازیل نے اپنی مجلس میں یہ تجویز پیش کی کہ روسی بیڑوں پر ضرب لگائی جائے تو قبل اس کے خود فرانس کی مجلس میں یہ تجویز منظور کر دی جائے، برطانوی وزارت نے یہ اعلان کیا کہ روس کے خلاف ہر کارروائی انگلستان کی اعانت اور دشمنی تصور کی جائے گی۔ اسی کے لیے ساتھ حکومت فرانس کا بھی اس تجویز کو نامنظور کر دینا یہ واضح کر دیتا ہے کہ دولت عثمانیہ کے ساتھ اس کی دوستی کی حقیقت کیا تھی۔ فریڈرک اعظم بھی روس اور سلطنت عثمانیہ کی جنگ سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا، مگر اس طرح کی دولت عثمانیہ کو نقصان نہ پہنچے اور وہ روس سے جنگ کرنے کے لیے بھی تیار تھا، بلکہ اس کا حلیف ہونے میں اپنا فائدہ دیکھ رہا تھا۔ اس کی خارجی سیاست کے دو اہم جز تھے، پولینڈ کی تقسیم اور سلطنت عثمانیہ کی بقا۔ پولینڈ کی سرحد مملکت پرشا سے ملی ہوئی تھی اور پرشا کو اپنے حدود کی توسیع کا موقع صرف پولینڈ ہی میں حاصل تھا، جس پر روس کے فریب اور استبداد کا تسلط قائم تھا۔ وہ حکومت بظاہر حکومت پولینڈ کے ہاتھ میں تھی۔ فرانس پولینڈ کی تقسیم کا سخت مخالف تھا اور چونکہ آسٹریلیا فرانس کا حلیف تھا، اس لیے فریڈرک کے لیے ضروری تھا کہ تقسیم پولینڈ کا لالچ دے گا آسٹریلیا کو فرانس کی دوستی سے علیحدہ کرے۔ آسٹریلیا اور روس کی شرکت کے بغیر فریڈرک کے لیے اپنا مقصد حاصل کرنا ممکن نہ تھا۔ چنانچہ جب روس اور دولت عثمانیہ کی جنگ شروع ہوئی تو فریڈرک نے اس بات کی کوشش کی کہ آسٹریلیا کو فرانس کے اتحاد سے علیحدہ کر کے پرشا، روس اور آسٹریلیا کا ایک اتحاد ثلاثہ پولینڈ کی تقسیم کے لیے قائم کرے۔ لیکن جب فریڈرک کے سفیر نے روسی وزیر اعظم سے اس مسئلہ میں گفتگو کی تو مؤخر الذکر یہ جواب دیا کہ اتحاد ثلاثہ کا مقصد سلطنت عثمانیہ کی تقسیم بھی ہونا چاہیے۔ فریڈرک اس کے لیے راضی نہ تھا۔ بظاہر تو اس میں پرشا کا فائدہ تھا، لیکن جیسا کہ مصطفیٰ کامل پاشا فرماتے ہیں، فریڈرک پرشا کا حقیقی فائدہ دولت عثمانیہ کی بقا اور استقلال میں دیکھتا تھا۔ وہ اپنی بصیرت سے یہ دیکھ رہا تھا کہ پرشا اور روس کی دوستی ایک روز ختم ہو جائے گی اور اس وقت سلطنت عثمانیہ کا قیام بطور ایک قلعہ اور چٹان کے ہوگا جو روس کے آگے بڑھنے سے روکے گی اور جس کی قوت پر پرشا اعتماد کرے گا۔ بہرحال حکومت روس کے اس جواب کے باوجود فریڈرک نے تقسیم پولینڈ کی تجویز ترک نہ کی، بلکہ اس مقصد کے لیے اس نے آسٹریلیا سے ایک مخفی اتحاد کرنا چاہا۔ اخفا کا اہتمام صرف اس غرض سے کیا گیا کہ حکومت روس کو تشویش پیدا ہو جائے
اور وہ پرشیا کے ساتھ اتحاد کرنے کی ضرورت محسوس کرے۔ چنانچہ شہر نیس میں فریڈرک نے میریاسری آسیا اور اس کے لڑکے جوسف ثانی سے جو انتظام سلطنت میں اپنی ماں کا شریک تھا ملاقات کی، اور اگست 1769 میں آسٹریلیا اور پرشیا کے درمیان ایک دوستانہ معاہدہ ہو گیا۔ روس چونکہ اس معاہدہ کے مضمون سے ناواقف تھا، اس لیے اس کو یہ خطرہ ہوا کہ اس معاہدہ میں مسئلہ شرقیہ کا فیصلہ اس کے مفاد کے خلاف کیا گیا ہے۔ چنانچہ جیسا کہ فریڈرک نے پیش بینی کی تھی، روس کو بھی پرشیا کے ساتھ اتحاد کرنے پر مجبور ہونا پڑا، اور 12 اکتوبر 1769 کو اس نے 1764 کے معاہدہ کی تجدید کر دی، جس کے روح سے روس اور پرشیا 8 سال کے لیے حلیف بن گئے تھے۔ فریڈرک کی خواہش پر اس تازہ معاہدہ کی مدت 1780 تک بڑھا دی گئی تھی۔ اس کے بعد فریڈرک نے یہ چاہا کہ روس اور دولت عثمانیہ کے درمیان صلح کرا دے۔ باب عالیہ کے طرف سے بھی صلح کے لیے پرشیا اور آسٹریلیا کی وساطت کی خواہش کی گئی، لیکن جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں، سفیر اگستان نے باب عالی کی اس خواہش کی اطلاع حکومت روس کو کر دی تھی، اور کیتھرین نے پرشیا اور آسٹریلیا کی وساطت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اسی اثناء میں روسی فوجیں بندر اور اکرمان وغیرہ پر قابض ہو گئی، اور ان فتوحات سے روس کے حوصلے بہت بڑھ گئے تھے۔ چنانچہ جب فریڈرک نے دولت عثمانیہ اور روس میں صلح کرانے کے لیے کیتھرین سے اصرار شروع کیا، تو اس نے 20 ستمبر 1770 کو فریڈرک کو ایک خط لکھا، جس میں صلح کی شرائط رکھی گئی، جو کہ یہ تھی کہ ازف اور کار برد روس کا قبضہ تسلیم کر لیا جائے۔ ازف اور کابرد پر روس کا قبضہ تسلیم کر لیا جائے، اور ولیچیا اور مولڈویا کی حکومتیں دولت عثمانیہ کی فرما روائی سے آزاد کر دی جائے، یا دونوں صوبے تاوان جنگ کے طور پر چوتھائی صدی کے لیے روس کو دے دی جائے۔ بسرابیا اور کرائمیا کے تاتاریوں کی خود مختاری تسلیم کر لی جائے۔ بحراسود میں روسی جہازوں کو آزادی حاصل ہو، یونانی مجمع جزائر میں سے ایک جزیرہ روس کو دے دیا جائے، اور ان تمام یونانی کے لیے جنہوں نے دوران جنگ میں سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کی تھی، عام معافی کا اعلان کر دیا جائے۔ مذکورہ بالا شرائط معلوم کرنے کے بعد فریڈرک نے اپنے بھائی پرنس ہنری کو، جو سینٹ پیٹرس برگ میں مقیم تھا، 3 جنوری سن 1771 کو یہ لکھا کہ روس کی شرائط صلح نے مجھے حیرت زدہ کر دیا، اور میں انہیں ترکوں اور اہل آسٹریلیا کے سامنے پیش کرنے سے معذور ہوں، کیونکہ وہ قطعاً ناقابل قبول ہے۔ پھر 5 جنوری 1771 کو اس نے خود کیتھرین کو بھی ایک خط لکھا کہ اگر وہ آسٹریلیا کے ساتھ جنگ کرنے سے بچنا چاہتی ہیں تو اسے چاہیے کہ ازف اور گاربادا کے لینے اور بحر اسود میں جہاز رانی کی آزادی حاصل کرنے پر قناعت کرے۔ فریڈرک خوب جانتا تھا کہ ولاچیا اور مولڈویا روس کا قبضہ آسٹریلیا کے کسی طرح گوارا نہ ہوگا، کیونکہ ان صوبوں میں خود آسٹریلیا کی نظریں بھی لگی ہوئی تھی۔ اس طرح اس جنگ میں حکومت آسٹریلیا کی پالیسی سب سے زیادہ پرفریب تھی۔ اور روس کی بڑھتی ہوئی قوت سے خائف ہو کر دولت عثمانیہ سے اتحاد بھی کرنا چاہتی تھی، اور اس اتحاد سے فائدہ اٹھا کر سلطنت عثمانیہ کے خلاف علاقوں میں قبضہ بھی کر لینا چاہتے تھے۔ چنانچہ وہ کبھی دولت علیہ کی طرف میل ہوتے اور کبھی روس کی طرف۔ علاوہ بنی وہ دولت علیہ کو فرانس کے اتحاد سے، جو خود اس کا حلیف بھی تھا، علیحدہ کر دینا چاہتی تھی، کیونکہ اس اتحاد کی صورت میں وہ باب علی کو دھوکہ نہیں دے سکتی تھی۔ فرانس اس وقت مالی معاوضہ میں دولت عثمانیہ کی مدد اپنے جہازوں سے کرنے پر آمادہ تھا، لیکن آسٹریلیا کے سفیر مقیم قسطنطنیہ نے اس تجویز کی مخالفت کی اور عثمانی وزراء کو سمجھایا کہ خشکی کی لڑائی میں بحری بیڑے مفید نہ ہوں گے، اور یہ کہ فرانس کا مقصد دراصل دولت علیہ کی مدد کرنا نہیں ہے، بلکہ روس کی دشمنی میں وہ ایک طویل مدت تک جنگ کو جاری رکھنا چاہتا ہے۔ عثمانی وزراء نے اس رائے کی صحت کو تسلیم کر کے فرانس کی تجویز نامنظور کر دی۔ آسٹریلیا کی خوش قسمتی سے اسی زمانے میں روس کا تسلط کرائمیا پر ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے باب علی کو آسٹریلیا کے ساتھ اتحاد کرنا بہت غنیمت معلوم ہوا، اور اس نے اجلت سے کام لیا۔
चुनांचे 6 जुलाई 1772 को दोनों के दरमियान एक मुआहदा हो गया, जिसकी शर्त ये थी कि नंबर 1 रूस के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया दौलत उस्मानी की मदद करेगा। नंबर 2, सुल्तानत उस्मानी का कोई हिस्सा ऑस्ट्रेलिया अलग न होने देगा। नंबर 3, दौलत उस्मानी की इज्जत के ख्याल से ऑस्ट्रेलिया पोलैंड के इस्तिकलाल की हिफाजत करेगा। नंबर 4, इसके मुआवजा में दौलत उस्मानी ने ऐद किया कि वो 1,13,00,000 फ्लोरन की रकम ऑस्ट्रेलिया को अदा करेगा। नंबर 5 पे निजवेला चिया को कोचक का इलाका ऑस्ट्रेलिया के हवाले कर देगी और सुल्तानत उस्मानी में ऑस्ट्रेलिया की तजारत और सनत और हरफत की तरक्की के लिए हर तरह से मदद करेगी। इस मुआहदा की एक शर्त यह भी थी कि फरीकैन इसे मख्फी रखेंगे, खुसूसन फ्रांस से, जो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया का हलीफ था। सफीर ऑस्ट्रेलिया ने जब इस मुआहदा की नकल अपने हुकूमत के पास दस्तखत के लिए भेजी तो कौनसी दौलत उस्मानिया की तरफ से मुतमिन हो गया और अब इसे रूस को धमकी देने का एक अच्छा आला हाथ आ गया। इस मकसद रूस पर यह जहर करना था कि सुल्तानत उस्मानी के इलाकों पर कब्जा करना ऑस्ट्रेलिया के शरीक किए बगैर आसान ना होगा। कुंतजा इसमें कामयाब रहा। कंतरेन ने अपने एक खास सफीर को सुल्तानत उस्मानी की तकसीम से मुतल्लिक लिखा। तो दोस्तों, इसके साथ ही इजाजत चाहते हैं। अल्लाह।